اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام. خیریت سے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ عارف، حسن، ثانیہ، زہرا اور عیسیٰ، الحمدللہ. فاطمہ پہلی بار جی جوائن جی. ہوئی ہیں. جی ہماری گفتگو چل رہی تھی کتاب کون سی؟ تاریخ پیغمبر اسلام میں. جی بات کہاں تک چل رہی تھی؟ بات چل رہی تھی قرآن کہاں تک پہنچی تھی؟ قرآن کے نزول کی. اس کے بارے میں پھر یہ بات چل رہی تھی کہ پیغمبر نے قرآن کو تحریف سے اور تبدیلی سے بچانے کے لیے 3 اہم کام انجام دیے. پہلا کام کیا کیا کہ آپ جب جبرائیل آیتیں لے کے آتے تھے تو آپ ان آیتوں کو دہراتے تھے، نمازوں میں ویسے خطبوں میں دہراتے تھے، یاد کرتے تھے اور ہمیشہ اپنے اس میں رکھتے تھے ذہن میں. دوسرا اہم کام کیا کیا؟ اپنے اصحاب سے حفظ کراتے تھے تاکہ قرآن میں کوئی تبدیلی نہ ہو. ان سے سنتے تھے کہ کہیں کوئی غلطی سے غلط نہ یاد ہو جائے. جی تیسرا جو آج اہم کام کیا آپ نے وہ کیا ہے؟ کتاب اور تدوین، کتاب کی شکل میں قرآن کو جمع کرنا. رسول خدا نے قرآن کی کتابت کے لیے چند پڑھے لکھے لوگوں کا انتخاب کیا. کچھ پڑھے لکھے لوگوں کو چوز کیا آپ نے، اور جب آیت نازل ہوئی تو کسی ایک کو بلا کر آپ نے املا کرا لیا، لکھوا لیا، اس سے لکھوا لیا کرتے تھے. جی پڑھے لکھے لوگوں کو جو کچھ تھے. اس کے بعد کاتبوں سے آپ دوبارہ پڑھواتے تھے اور غور سے سنتے تھے. ایک سے لکھوا لیا کسی سے اور دوسروں سے پھر پڑھوایا کہ کہیں غلط تو نہیں لکھ دیا اس نے. پھر آپ پڑھواتے تھے ان سے اور غور سے سنتے تھے تاکہ اگر غلط ہو تو اس کی اصلاح کر دیں. کبھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاتبوں سے یہ بھی فرماتے تھے کہ اس آیت کو اس کے بعد لکھو. کیا کہتے تھے؟ یہ آیت یہاں نہیں یہاں لکھو، اور اس آیت کو فلاں سورے میں فلاں آیت کے بعد لکھو. یعنی اپنے جیسا وہ بہتر سمجھتے تھے ویسا آپ بتاتے تھے کہ اس آیت کو فلاں سورے کے فلاں جگہ رکھو فلاں آیت کے بعد، اسے فلاں جگہ رکھو، اسے فلاں جگہ رکھو. آپ یہ کراتے تھے. ٹھیک ہے. رسول خدا کاتبوں کی تعداد، رسول خدا کے کاتبوں کی تعداد بہت زیادہ تھی. آپ کے جو کاتب تھے جنہیں کاتبان وحی بھی کہتے ہیں، جو وحی لکھتے تھے آپ انہیں بولتے تھے وہ بولیے لکھتے تھے. ٹھیک ہے جی. بلکہ ان کی تعداد 43 تک پہنچتی ہے. کتنی؟ 43. لکھنے والے کتنے تھے آپ کے آس پاس؟ 43. لیکن سارے کے سارے کاتب وحی یا سرکاری طور پر کاتب نہیں تھے. جی بلکہ بعض خطوط کی کتابت کرتے تھے. آپ کے پاس جو کاتب تھے وہ سارے قرآن کی کتابت کرنے والے نہیں تھے. کچھ آپ کے خطوط، جیسے آپ الگ الگ ملکوں میں الگ الگ بادشاہوں کو خط بھیجتے تھے ان سے لکھواتے تھے. نیز ان میں سے بعض کو کبھی کبھی غیر قانونی طور پر کتاب کی ذمہ داری دے دی جاتی تھی، لیکن انہیں میں بعض رسمی اور لیگل اور سرکاری طور پر کاتب تھے باقاعدہ کہ ان کا کام ہے لکھنے کا. اگر وہ موجود ہیں تو دوسروں پر انہیں برتری حاصل ہوتی تھی. اگر وہ موجود ہیں تو وہی لکھیں گے، اگر وہ نہیں ہے تو الگ بات. اور بعض ان میں غیر قانونی کاتب تھے جو قانونی کاتبوں کی غیر موجودگی میں آیت یا آیات لکھنے کے لیے بلائے جاتے تھے کہ بھائی کوئی ہے نہیں لکھنے والا، انہیں بلا لو وہ لکھ لیں. ان سے لکھواتے تھے. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ رسول خود کیوں نہیں لکھتے تھے؟ رسول نے کبھی قلم نہیں اٹھایا. ایک بار اٹھانا چاہا تھا، مانگا تھا تو آپ نے دیکھا کہ کیا حال کیا تھا آپ نے آخری وقت میں. تو کیوں نہیں لکھا؟ آپ سوچیں گے لوگ، بہت سے لوگ جو اہل سنت حضرات میں کیا کہتے ہیں کہ رسول جاہل تھے، نعوذ باللہ. امی کا معنی وہ جاہل کرتے ہیں، جبکہ امی کا مطلب ہے کہ جو کسی سے دنیا میں پڑھا نہ ہو، پڑھائے آئے ہوں. قلم اس لیے نہیں اٹھایا کہ دنیا ویسے ہی ان کے پیچھے تھی
کہ تو ان کا گھڑا ہوا ہے، ان کا گھڑا ہوا ہے. اگر قلم اٹھایا ہوتا تو یقینی بنا دیتے کہ تو انہوں نے خود نے لکھا ہے. یہ تو انہوں نے، اس لیے آپ نے کبھی قلم نہیں اٹھایا کہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ خود نے لکھا ہے. یا کسی کے ہاں پڑھنے نہیں گئے آپ کیونکہ پڑھے آئے تھے، ورنہ دنیا یہ کہہ دی تھی کہ تو فلاں سے پڑھتے تھے اس نے کرایا یہ کام. جی اب یہ بتائیے جو کسی کے ہاں نہ پڑھا ہو، نہ جس نے کبھی قلم اٹھایا ہو، وہ قرآن جیسا فصاحت و بلاغت سے بھرپور کوئی عبارت اگر پیش کرے تو یہ معجزہ ہے یا نہیں؟ معجزہ ہے. آئیے شیخ عبد الحی لکھتے ہیں، یہ راوی ہیں، روایت لکھتے ہیں. عثمان بن عفان جانتے ہیں کون ہے عثمان بن عفان؟ اپنے تیسرے خلیفہ کو نہیں جانتے آپ لوگ؟ عثمان بن عفان جی وہی عثمان غنی جی. اور حضرت علی بن ابی طالب کاتب وحی تھے، یہ وحی لکھتے تھے. لہذا اگر یہ دو شخص نہیں ہوتے تھے تو پھر ابی بن کعب لکھتے تھے، زید بن ثابت لکھتے تھے. ان کو لکھنے کا حکم دیا جاتا تھا. اگر ان میں سے بھی کوئی نہیں ہوتا تھا تو پھر جو حاضر ہوتا وہ اس کی ذمہ داری نبھاتا تھا لکھنے کی. اور وہ لوگ کون کون تھے؟ معاویہ، جابر بن سعید، ابان بن سعید، علاء حضرت. اس سے کبھی کبھی کوئی ایک آدھ خط لکھوایا قرآن، وہ بھی نہیں، لیکن آج لوگ اسے کاتب وحی کہتے ہیں. معاویہ، حضرت حنظلہ بن ربیع، یہ لوگ ہیں جو یہ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے پیغمبر اکرم کے مخصوص قرآن کا نسخہ لکھا ہے. لیکن ان کے علاوہ دیگر افراد بھی تھے جنہوں نے آیات اپنے نسخوں میں لکھی ہیں. بلکہ بعض کاتبان وحی جو وحی لکھنے والے تھے انہوں نے پیغمبر کے نسخے کی کتابت کے علاوہ اپنے لیے بھی نسخہ کیا تھا. پیغمبر جو لکھواتے تھے وہ تو لکھتے تھے، اپنے لیے بھی الگ سے لکھ کے رکھ رکھا تھا. اس طرح سے اپنے لیے قرآن فراہم کیا. لکھنے والوں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ ہر سورے کے آغاز میں بسم اللہ اور آیتوں کے ایک کے بعد دوسری آیت لکھ دیتے تھے. نیز آیتوں کو ایک کے بعد دیگرے لکھتے جاتے تھے اور یہی سلسلہ دوسری بسم اللہ کے نازل ہونے تک باقی رہتا تھا. ایک بسم اللہ نازل ہونے کے بعد بسم اللہ جو ہوتی تھی وہ ایک جگہ لکھتے تھے. اگلی بسم اللہ نازل ہونے کے وقت پتہ لگ جاتا تھا کہ اب یہ نیا سورہ ہے. اس کے بعد نئی آیتوں کو جدید بسم اللہ کے ساتھ لکھتے تھے، سوائے ان چند مقام کے جہاں خود رسول اکرم حکم دیتے تھے کہ فلاں آیت کو فلاں جگہ رکھو. یعقوبی یہ بھی لکھتے ہیں کہ ابن عباس نے کہا، ابن عباس ایک راوی ہیں مفسر پر، دو سوروں کے درمیان فاصلے کی بسم اللہ کے ذریعے شناخت ہوتی. دو سوروں کے بیچ میں بسم اللہ جب نازل ہوتی تو پتہ لگ جاتا تھا. اور جب بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوتی تھی تو سمجھتے تھے کہ سابق سورہ اب تمام ہو گیا پہلا والا، اب کسی دوسرے سورے کا آغاز ہو رہا ہے اگلی بسم اللہ نازل ہونے پر. یعنی اس کا مطلب ہر سورے کے شروع میں بسم اللہ نازل ہوئی ہے. اس لیے ہر سورے کے آغاز میں بسم اللہ اس کا جز ہے، الگ نہیں ہے. تو پھر لکھتے کیا تھے اس زمانے میں؟ کاغذ کیا تھا؟ جیسا کہ میں نے اشارہ کیا تھا پچھلے جلسے میں کہ کاغذ تو اس زمانے میں تھے نہیں. کیا کرتے تھے؟ اس میں شک نہیں کہ کاتبان وحی قرآنی آیات کو کسی نہ کسی چیز پر لکھتے تھے. اب ظاہر سی بات ہے لکھتے تو کسی چیز پر تو لکھتے تھے. لہٰذا بھی جاننا ضروری ہے کہ اس زمانے میں کاغذ کیا تھا. قرآن سے استفادہ ہوتا ہے، قرآن ہی سے پتہ لگتا ہے کہ پیغمبر کے زمانے میں کوئی چیز تھی جسے قرطاس کہتے تھے. قرآن میں آیا نا قرطاس، اس کا مطلب قرطاس کا معنی کیا ہے؟ کاغذ. اس کا مطلب کوئی ایسی چیز تھی. قرآن میں ارشاد ہوتا ہے اگر ہم قرطاس پر محفوظ کوئی کتاب نازل کرتے، اگر کاغذ پر لکھی ہوئی کوئی کتاب ہم نازل کرتے اور لوگ اسے اپنے ہاتھوں سے مس کرتے تو کافر کہتے ہیں کہ یہ کتاب سحر و جادو کے سوا کچھ نہیں ہے. کون سی آیت ہے؟ سورہ انعام کی آیت نمبر 7 ہے. لہذا قرطاس لفظ کا آنا یہ بتا رہا ہے کہ کاغذ جیسی کوئی چیز تو تھی. مذکورہ بالا باتوں سے اوپر جو باتیں ذکر ہیں ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس زمانے میں کوئی چیز تھی. عارفہ حسن، فاطمہ زہرا، ثانیہ زہرا، تنویر فاطمہ، رئیسہ اور موجودہ حضرات، جی کوئی چیز تھی جس پر کتابت ہوتی تھی. تاریخی کتابوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ پیغمبر اکرم کے زمانے میں کاغذ تھا. لیکن چین میں تو گھاس اور جانوروں کے چارے سے کاغذ بنتا تھا. چین میں گھاس اور جانوروں کے چارے سے کاغذ بنتا تھا. لیکن ہند میں، ہندوستان میں
حریر ریشم کے سفید ٹکڑے پر لکھتے تھے، اور ایران میں نازک کھال پر لکھتے تھے، اور لکھنے کے لیے پتھر کے سفید ٹکڑوں جی میس ایک آتا ہے، اور آہن لوہے کے صفوں، درخت خرما کی چھال، کھجور کے درخت کی چھال جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ چھلک جو ہوتی ہے، چھلکا پیڑ پہ کا، اونٹ کے شانے کی کھال، اونٹ کے کندھے کی کھال اور لکڑی کے ٹکڑوں کو استعمال کرتے تھے اس زمانے میں۔ تو میں نے جیسا کہ اشارہ کیا تھا نا، چین اور ہندوستان میں اس زمانے میں بھی تھی یہ چیز واقعی، اور لوگ کھال وغیرہ پہ اس پہ لکھتے تھے۔ کاتبان وحی کو لکھنے والے قرآن جو کو مذکورہ چیزوں پر لکھ کر، ان چیزوں پر کوئی کھال پر، کوئی چھال پر، کوئی وہاں سے ہندوستان سے چین سے یہ چیزیں منگا کر لکھ کر رسول خدا کے حوالے کرتے تھے، اور رسول خدا اسے گھر کے اندر مخصوص جگہ محفوظ کرتے تھے۔ اسی لیے وفات کے وقت ایک مکمل نسخہ حضرت کے پاس ملا، رسول کے پاس۔ گویا آن حضرت نے یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات کے وقت یہی نسخہ حضرت علی علیہ السلام کے حوالے کیا، جو کہ خود بھی کاتب وحی تھے، مولا کائنات خود بھی کاتب وحی تھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں رسول خدا نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا، یا علی، قرآن میرے بستر کے نیچے ہے، جو کتاب کی شکل میں حریر یعنی ریشم اور کاغذ پر لکھا ہوا ہے، لہٰذا اسے لے کر جمع کرو، دیکھو اسے ضائع نہ کرنا، کیونکہ الگ الگ لکھا ہوا تھا نا، الگ الگ ٹکڑوں پہ، اسے جمع کرنا، اسی لیے آپ جمع قرآن کیا آپ نے۔ جس طرح یہودیوں نے توریت ضائع کر دی، ایسے اسے ضائع نہ کر دینا، اسے جمع کرو۔ تو رسول مولا کائنات جو خاموش ہو کے 25 سال تک بیٹھے رہے گھر میں، تو وہ یہی کام کرتے تھے۔ قرآن کو جمع کیا آپ نے جی، لیکن آپ جانتے ہیں کہ قرآن جب جمع کیا تو آپ نے جو قرآن جمع کیا ہے، جو کہ ہمارے آخری امام کے پاس ہے، وہ لے کے آئیں گے، اس قرآن کی خاصیت کیا ہے پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ جو مولا کائنات نے قرآن جمع کیا تھا جی، اس قرآن کی خاص بات یہ ہے کہ ہر آیت کے بعد یا ہر آیت کے ساتھ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ کس کے بارے میں نازل ہوئی، کس وقت نازل ہوئی، اس کی تفسیر، اس کی تعویل، اس کی توضیح، سب کچھ نازل ہوا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جب آپ نے جمع کر کے پیش کیا تھا تو انہوں نے جو وقت پہ خلیفہ بنے بیٹھے تھے انہوں نے نہیں دیا تھا، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ سب منافقوں کے چہرے کھلے ہوئے تھے، اس میں سب منافقوں کے کہ کس کس کے بارے میں کون کون سی آیت کیسے کیسے نازل ہوئی، اور اہل بیت کے شان میں کون کون سی آیتیں کیسے کیسے، سب لکھا ہوا ہے اس میں، اور مولا کائنات گواہ ہے نہیں ہر چیز کے جی جی وہ جب قرآن وہ جو آئے گی امام جو لے کر آئیں گے جی اور تفسیر میں تو اگر لکھا ہوا ہے نا ساری چیزیں جی، وہ سب ڈیٹیل میں ہے، اس میں سب ڈیٹیل میں۔ لہذا مولا کائنات نے پھر قرآن کو جمع کیا۔ تو سمجھ میں آیا پیغمبر اکرم نے قرآن کو تحریف سے بچانے کے لیے کیا قدم اٹھائے؟ 3 اہم ترین قدم تھے۔ پہلا، خود دوہرا کے انہیں اپنے ذہن میں بٹھاتے تھے، دوسرا اصحاب کو حفظ کراتے تھے، تیسرا لکھواتے تھے اسے۔ یہ درس تمام ہوا، سمجھ میں آ گیا یہ پورا درس آپ لوگوں کے یا نہیں؟ 3 اہم کام آپ نے قرآن کو تحریف سے بچانے کے لیے کیا کیے؟ غور کیجیے اور جواب دیجیے۔ قرآنی آیات اور الفاظ کب سے ہیں؟ جب سے نازل ہوئے تب سے ہیں؟ جی کب سے ہیں؟ جب جبرائیل رسول اکرم کے پاس لے کر آتے تھے تو رسول آپ حفظ کرتے تھے اور لکھواتے تھے۔ پیغمبر اکرم نے قرآن کے حفظ اور بقا کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے کیا کیا؟ 3 کام انجام دیے، خود حفظ کیا، دوسروں سے کرایا اور لکھوایا۔ قرآن کے حفاظ یعنی حافظ، حفظ کرنے والے، کن مقاصد کے پیش نظر رسول خدا کے سامنے قرآن پڑھتے تھے؟ کیوں رسول خدا کے سامنے پڑھ کے سناتے تھے؟ تاکہ کوئی غلطی اگر ہو تو اس کی اصلاح ہو جائے، اور اگر صحیح ہے تو اس کی تائید ہو جائے اور وہ محفوظ رہے۔ کیوں پیغمبر کے یہاں فراموشی اور خطا نہیں ہے؟ کیونکہ خطا اور فراموشی عصمت کے خلاف ہے۔ آپ معصوم ہیں، اور معصوم جو چیز یاد کر لیتا ہے وہ کبھی بھولتا نہیں۔
کس سورہ کو مکی کہتے ہیں؟ اس درس میں جو دے رکھا ہے جو مکہ اور اس کے اطراف میں نازل ہوئے مکی، اور جو مدینہ اور اس کے اطراف میں نازل ہوئے مدینہ۔ قرآن کے مشہور حافظ کون کون تھے؟ اوپر نام دے رکھے ہیں۔ کون کون سے تھے مشہور حافظ؟ 10 لوگ تھے۔ کون کون؟ یہ تھے، یہ رہے حافظوں کی تعداد 10 تھی۔ علی، عثمان، ابی بن کعب، معاذ بن جبل، ابو درداء، زید بن ثابت، ابو زید انصاری، تمیم داری، عبادہ ابن صامت اور ابو ایوب۔ جی یہ لوگ اس مشہور اس ٹائم حافظ تھے۔ درس سمجھ میں آیا آپ کو؟ سوال سمجھ میں آئے؟ جی آگا۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔ نہیں ابھی ہے۔ کاتبان وحی کون کون تھے؟ یہ کاتبان وحی یہاں پر کتنے ہیں؟ یہاں دے رکھے ہیں کاتبان وحی۔ کون؟ یہ عثمان بن عفان، علی بن ابی طالب، یہ کاتب وحی تھے۔ اور باقی آگے دو سوروں کے درمیان فاصلہ کس چیز سے ہوتا تھا؟ بسم اللہ سے۔ جب ایک سورہ پہ بسم اللہ نازل ہوتی تھی، پھر اس کے بعد جو دوسری بسم اللہ نازل ہوتی تھی، تو پتہ لگتا کہ اب دوسرا سورہ۔ آیات قرآن کس چیز پر لکھی جاتی تھی؟ آپ نے دیکھا کہیں ہندوستان سے ریشم سے لا کر، ریشم کا سفید پرچہ، کھال پر، چھال پر، کھجور کے درخت کی، یہ وغیرہ۔ رسول خدا نے اپنا قرآن کیا کیا؟ اپنا قرآن جو رکھا، مولا کائنات کو وصیت کی کہ میرے بستر پہ رکھا ہے، کے نیچے رکھا ہے، اس کو لے کے جمع کرنا اور اس کو ضائع نہ ہو دینا، جیسے یہودیوں نے توریت کو ضائع کیا۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔ قرآن کی جمع آوری اور تالیف کے بارے میں بتائیں گے کہ رسول کے بعد کس کس نے جمع کیا، کیسے جمع کیا قرآن کو۔